السلام علیکم دوستوں، ان سائڈ پہ موسم فخر میں خوش آمدید۔ لے جناب، نیا کٹا کھلنے جا رہا ہے اور ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی توپوں کا رخ موڑ لیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے خاص طور پر ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا ہے اپنا متھا لگانے کے لیے جہاں سے ان کے جو خواہشات کے مطابق ان کو نتیجہ ملے، یعنی نیوٹرلٹی ختم ہو اور پاکستان کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کھلے عام عمران خان کے سامنے آ کے کھڑی ہو، تاکہ عمران خان صاحب اپنا جو نیریٹو ہے یا اپنے لیے جو انہوں نے گیم پلان کیا ہوا ہے اس کو نرش کر سکیں۔ اور اسی لیے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو ایک مرتبہ پھر براہ راست ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس مرتبہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی تعیناتی اور تقرری کے معاملے کو غیر قانونی جو ہے وہ قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کے تقرری کو متنازع بنانے کے لیے ایک باضابطہ طور پر کیمپین لانچ کی گئی ہے، اور اس کیمپین کا جو مرکز ہے وہ یورپی ممالک کو بنایا گیا ہے تاکہ اقوام عالم میں اس بات کا تاثر پیدا کیا جائے، ایک ابہام پیدا کیا جائے، ایک کنفیوژن پیدا کی جائے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ طاقتور ادارہ ہے اور اس طاقتور ادارے کا جو سربراہ ہے وہ اس وقت انلیگل ہے، انلیگل اپوائنٹڈ پرسنالٹی ہے، تاکہ دنیا جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کی تعیناتی کے ایشو کو لے کر ذرا گو مگو کی کیفیت ان پر طاری ہو، اور وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کسی طرح کے اعتراضات فائل کر سکیں، اور اسی لیے اور اس کے بعد ہی پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو لے کے جائے گی کسی نہ کسی عدالت میں، تاکہ وہ جو ہے اپنے لیے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکے۔ اب یہاں تک کا جو معاملہ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ گمبھیر ہے۔ گمبھیر اس وجہ سے ہے کہ یہ جو تصویر آپ کو میں اپنی اسکرین پر دکھا رہا ہوں، یہ جو تصویر ہے یہ اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ برطانیہ کے اندر ایک مظاہرہ کیا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے وہ مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اوورسیز ونگ جو ہے وہ باضابطہ طور پر اس مظاہرے کی کال دیتا ہے، اس مظاہرے کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور اس مظاہرے کے اندر اس بات کا تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو منظر سے ہٹانے کے لیے کسی بھی ایکسٹینڈ تک جا سکتی ہے، اور وہ عمران خان کو جو پیشی تھی ان کی F8 کچہری میں، وہاں پر جو عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جناب جب میں گیٹ پر پہنچا تو وہاں پر نامعلوم افراد موجود تھے، اور ان نامعلوم افراد کو دیکھتے ہی میں نے گاڑی گھمائی ہے اور میں واپس لاہور کی طرف نکل آیا ہوں، کیونکہ مجھے یہ خدشہ ظاہر ہو گیا تھا کہ ان تمام لوگوں نے مجھے جان سے مار دینا ہے۔ اب اس ایک ایکٹیویٹی جو F8 میں ہوئی جہاں پر عمران خان صاحب کی عدالت میں پیشی تھی توشاخانہ ریفرنس میں، وہاں پر یہ جو پیش رفت ہوئی، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز چیپٹر نے خصوصی ہدایات پر اس کیمپین کو لانچ کیا۔ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ کال دی گئی، اور اس کال کے اندر خاص طور پر کچھ ایسے پلے کارڈز اٹھائے گئے جہاں پر جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کچھ جو ایک مہم ہے ان کو متنازع بنانے کی، اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اوورسیز ونگ کے لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور اس حوالے سے وہ مختلف جو نیوز کلپنگز ہیں اس کا حوالہ دیتے ہیں، جس کے اندر ان کا یہ ماننا ہے کہ جان بوجھ کر جنرل باجوہ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر یہ پلاننگ کی کہ کس طریقے سے جنرل عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ کی مدت کے اندر ہم نے اضافہ کرنا ہے۔ وہ ریٹائرمنٹ جس نے سپٹمبر میں ہونا تھا اس کو آگے بڑھا کر نومبر تک لیا جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ پلی لی جاتی ہے کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب کو جو رینکس لگے تھے جب ان کی پروموشن ہوئی تھی ایز میجر جنرل ٹو لیفٹننٹ جنرل، وہاں پر جو رینکس ان کو لگے تھے وہ 2 مہینے کے بعد لگے تھے، کیونکہ اس وقت وہ کسی جو سرکاری کام ہے اس کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے تھے، اور وطن واپسی کے اوپر ان کو رینکس لگے اور یہ 2 مہینے کا ان کو ٹائم ملا۔ اور اسی دوران جنرل عاصم منیر صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کی جو ڈیٹ تھی وہ 27 نومبر بنتی تھی، اور 27 نومبر کو جنرل عاصم منیر نے ریٹائر ہونا تھا۔ اور ان کا یہ ماننا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا کہ جناب جو مروجہ ایس او پیز ہیں ان ایس او پیز کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس بھی بندے کی ریٹائرمنٹ کی مدت قریب آ رہی ہوتی ہے تو وہ مہینہ جس میں اس نے ریٹائرمنٹ اس کی ہونی ہوتی ہے اسی مہینے میں اس کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جاتا ہے، اور متعلقہ جو ادارے ہیں خاص طور پر ملٹری اکاؤنٹس ان کو بھی آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے ان کا فائنل اکاؤنٹ کی سیٹلمنٹ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت دفاع کو بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جنرل صاحب کے معاملے میں
ایسا نہیں ہوا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کچھ ایک پری پلانڈ ایکٹیویٹی تھی۔ جنرل باجوہ صاحب اور جو نواز شریف صاحب ہیں وہ مکمل طور پر اس میں آن لوپ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی مدت ملازمت کو ایکسٹینڈ بھی کیا گیا 2 مہینے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک طے شدہ ایس او پی تھی کہ ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جانا تھا، وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں کیا گیا، جس کے بعد 25 نومبر کو وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے جنرل عاصم منیر صاحب کو عہدے پر ریٹین کرنے کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور اس ریٹینشن نوٹیفیکیشن کے نتیجے میں ہی چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے بطور چیف آف آرمی سٹاف عہدے پر تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ اس کی سمری بھجوائی گئی صدر صاحب کو، اور صدر صاحب وہ سمری لے کر لاہور آئے۔ اچھا، اس معاملے میں جو کسی حد تک کچھ باتیں درست ہیں کہ جناب ان کی ریٹائرمنٹ بھی ہونی تھی اور اس کے لیے جو ایس او پیز ہیں وہ مکمل طور پر طے تھے، لیکن اصل میں عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ اس سارے سین کے اندر جنرل باجوہ جو ہیں وہ ڈبل گیم کر رہے تھے۔ ڈبل گیم اس وجہ سے کہ وہ ایک جانب نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی الائن تھے جنرل عاصم منیر کو بنانے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف، جبکہ دوسری جانب وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی تقرری کو رکوانے کے لیے عمران خان کو پرووک بھی کر رہے تھے کہ تم نے لانگ مارچ لے کے آنا ہے۔ اور پھر عمران خان کا وہ انٹرویو بھی آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے اے آر وائی پہ دیا تھا چودھری غلام حسین اور خاور گھمن کو، جس کے اندر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ میں اور صدر عارف علوی اس معاملے پر آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کھیلیں گے اس ایشو سے، یعنی کہ وہ اس پر اعتراض لگائیں گے، سمری آئے گی، اس پر اعتراض لگائیں گے، واپس جائے گی، پھر آئے گی، وہ اس طرح کا جو کام تھا وہ انہوں نے کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا۔ لیکن سرپرائزنگلی عمران خان صاحب کی طرف سے اس طرح کا کوئی ہچ پیدا نہیں کی گئی، اور جنرل عاصم منیر صاحب اپنے عہدے پر فائز ہو گئے۔ اب چونکہ فائز ہو گئے اور عمران خان صاحب نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ نئی اسٹیبلشمنٹ پرانی اسٹیبلشمنٹ سے مختلف ہوگی، انہوں نے اس امید کا اظہار کیا، لیکن عمران خان کی جو خواہش تھی کہ نیوٹرلٹی ختم ہو جائے اور نیوٹرلٹی عمران خان کی اپنی فیور میں ختم ہو، عمران خان کا یہ خواب جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا، اور اسٹیبلشمنٹ لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر جو ہے وہ نیوٹرل ہوتی چلی گئی، اور عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے وہ اگریسو ہوتا چلا گیا، اور اس اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی اگریسو ہوتا چلا گیا۔ جس ایونٹ کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، F8 کچہری میں عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں پیش ہونا تھا، اسی ایونٹ کے دوران عمران خان صاحب نے خود اس بات کا انکشاف کیا کہ انہیں اسلام آباد ٹول پلازا سے F8 کچہری جاتے ہوئے 5 گھنٹے لگے، اور ان 5 گھنٹوں میں عمران خان صاحب نے کم از کم 3 غیر ملکی چینلز کو انٹرویوز دیے، جس میں الجزیرہ شامل ہے، جس میں BBC شامل ہے، اور جس میں رائٹرز شامل ہے۔ BBC کو انٹرویو میں خود عمران خان صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ڈر گئی ہے، وہ ان سے خوف زدہ ہو گئی ہے، کیونکہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اس وقت آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت کے حالات اسٹیبلشمنٹ کے قابو میں نہیں ہیں، اور وہ چاہتے ہوئے بھی عمران خان کو پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے آؤٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے منظر سے ہٹا دیا جائے، اور وزیر آباد میں ہونے والا عمران خان پر حملہ بھی اسی ایک پلاننگ کا حصہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے BBC کو انٹرویو میں اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ، اور اس مرتبہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فوج کا لفظ بھی استعمال کیا، کہ فوج عمران خان کو کسی بھی صورت ان انتخابات میں حصہ لینے سے روکنا چاہتی ہے، تاکہ موجودہ سرکار کو موقع مل سکے کہ وہ عمران خان کی جماعت کو توڑیں، ان کے لوگوں کو الگ کریں اور اپنے لیے پولیٹیکل گنجائش حاصل کریں۔ اب یہاں تک بھی اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کا یہ والی بات کا حصہ درست محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت کی یقینی طور پر یہ خواہش ہوگی کہ ان کے لیے سیاسی اوپننگز ملیں، اور یہی وجہ ہے کہ شاید لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جناب تسی نواز شریف نائل کی طرح عمران خان بھی نائل کرو، تاکہ برابر ہو اور برابری کی بنیاد پر الیکشن لڑا جائے۔ لیکن یہ بھی حقیقت سے دور کی بات محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بنیادی ٹارگٹ اس وقت عمران خان صاحب کا وہ پاکستان میں شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اگر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جناب یہ حکومت تو نام میں شہباز شریف ہے، اصل حکومت تو کوئی اور چلا رہا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے دور میں
عمران خان صاحب کی حکومت چلاتے رہے یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی لڑائی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے, پاکستان میں موجود اس وقت حکومت سے نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کا کسی جگہ پر داؤ نہیں چل رہا. پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سابق رکن قومی اسمبلی, اب تو خیر وہ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہے, فیصل ووڈا صاحب کا یہ انٹرویو بھی آن ریکارڈ ہے, جس کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان صاحب مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کی کوشش میں ہیں, لیکن وہاں سے یہ جواب آ رہا ہے کہ آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں. کل ہی ابھی فیصل ووڈا نے ایک اور انٹرویو دیا سلیم صافی صاحب کے پروگرام جرگا میں, اور وہاں پر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے جن کو وہ سانپ کا کوڈ ورڈ انہوں نے رکھا ہوا, پتہ نہیں وہ کس کو کہتے ہیں سانپ, ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی جماعت اور عمران خان کے قریب موجود چند سانپ ایسے ہیں جو اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن چکے ہیں, اور وہ مختلف جو ایجنسیاں ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ان کے نتیجے میں وہ پاکستان کے اندر انریسٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ عمران خان کو بھی مس گائیڈ کر رہے ہیں. اب یہ سچویشن بھی اسی سمت کی طرف اشارہ کرتی ہے, کیونکہ لندن میں موجود میجر ریٹائرڈ عادل راجہ نام کا بھی ایک کریکٹر پایا جاتا ہے جو ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی درفتنی چھوڑتا ہے, یعنی رات کو وہ خواب دیکھتے ہیں یا اپنے ذہن کے اندر ایک سٹوری بناتے ہیں, اس سٹوری کو خاموش مجاہدوں کا نام دیتے ہیں, اور خاموش مجاہدوں کے نام سے یہ ساری کی ساری کہانی بیان کر دیتے ہیں. اب یہ جہاں تک انلیگل اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے, اس کی بھی درفتنی سب سے پہلے عادل راجہ کی طرف سے ہی سامنے آئی تھی, اور انہوں نے اسی معاملے کے اوپر ایک ولاگ بھی کیا تھا, اور اس کے اندر انہوں نے اس سارے پروسیس پر بہت زیادہ سوال اٹھائے تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس اپوائنٹمنٹ کو لے کر ادارے کے اندر خاصی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے بھی انہوں نے ایک سروے کرایا, اور اس سروے کے نتائج انہوں نے اپنے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بھی شیئر کیا, اور اس میں سوال تھا کہ پاکستانی عوام کس ادارے سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں, اور اس کے اندر انہوں نے مختلف اداروں کے نام لکھے ہوئے تھے, اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں اس وقت حقیقت کیا ہے, اور یہ وہ سروے ہے جس نے ادارے کے اندر اور ادارے کے ہیڈ کوارٹر کے اندر آگ لگائی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساری سکیم چلائی جا رہی ہے وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چلائی جا رہی ہے, پاکستان کے سب سے امپورٹنٹ ادارے کو دباؤ میں لانے کے لیے, اور پاکستان کے اس ادارے کے سب سے امپورٹنٹ پرسنالٹی کو دباؤ میں لانے کے لیے, کیونکہ وہ دباؤ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو ہیں مالک صاحب, محمد مالک صاحب, انہوں نے اپنے شو میں آج سے 2-3 دن پہلے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ پریزیڈنٹ علوی کی طرف سے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن وہاں سے ان کو وہی جواب آیا جو چیف آف آرمی اسٹاف نے بزنس مین کمیونٹی کے ساتھ ایک ملاقات میں دیا تھا کہ جناب میرے نال کیوں ملنا ہے, جن سے ملنا ہے ان سے ملیں. یعنی اگر عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کے جو ایشوز ہیں ان کو پولیٹیکلی ایڈریس کیا جائے, تو پھر ان کو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ہی رابطہ کرنا چاہیے, انہی سے ملنا چاہیے, اور وہیں سے اپنے لیے کچھ گنجائشوں کو حاصل کرنا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی اور سے تو ملنے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہیں, اور ان کی جو خواہش ہے وہ یہی ہے. اور مالک صاحب نے اپنے شو کے اندر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جناب عارف علوی صاحب کی طرف سے کیے جانے والے رابطے پر جو جواب تھا وہ حوصلہ افزا نہیں تھا, اور اس کے بعد پھر یہ ساری کی ساری پلاننگ کی گئی. اب اس سچویشن کے اندر یہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جناب اس معاملے کو کسی بھی عدالت میں لے کے جایا جا سکتا ہے, تو میرا اس پہ چیلنج ہے کہ کس مائی کے لال میں ہمت ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف کے پٹیشن فائل کرنے کا سوچے بھی. اگر وہ نیوٹرل ہیں تو ان کو نیوٹرل رہنے دینا چاہیے, کیونکہ ان کے نیوٹرل رہنے میں ہی عمران خان صاحب کو گنجائش مل رہی ہے. اگر وہ نیوٹرل نہ ہوں اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہو کہ عمران خان کی جماعت کے ہم نے 37 حصے کرنے ہیں, تو 40 ہو سکتے ہیں, 36 نہیں ہوں گے, کم نہیں ہوں گے, زیادہ حصے ہو سکتے ہیں. اگر انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لینا ہے کہ ہم نے فون کالز کر کے عمران خان کی جماعت میں موجود الیکٹیبلز کو عمران خان سے الگ کرنا ہے, تو اب یقین جانے کہ صرف 1 گھنٹہ لگے گا, اور 1 گھنٹے کے بعد عمران خان کے خلاف پریس کانفرنسوں کا انبار لگ جائے گا.
صرف 1 گھنٹہ لگے گا، عمران خان کی جو تنظیمیں ہیں وہ لاپتہ ہو جائیں گی، کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلے گا کہ ہوا کیا ہے۔ لیکن چونکہ ایسا نہیں ہو رہا، عمران خان صاحب کو مکمل طور پر فری ہینڈ ملا ہوا ہے، وہ جس جگہ پہ چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، جس جگہ پر نہیں چاہتے وہ نہیں جاتے۔ پاکستان کی عدالتیں ان کو بلا کے تھک جاتی ہیں، وہ نہیں جاتے۔ کیا ماضی میں ایسی سہولت کسی اور پولیٹیشین کو ملی تھی؟ اور تمام تر حالات کے باوجود جہاں پر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں تھی، اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، لہٰذا عمران خان صاحب اس نیوٹرلٹی کا اس حد تک ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ وہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے ایک نازیبا اور گھٹیا مہم کو نہ صرف پھیلا رہے ہیں بلکہ اس کو سپروائز بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو خاموشی کے ساتھ چپ کر کے لگے رہو، اور بعد میں جو بیان آتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اسی کیمپین کے حوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف بیرون ملک غلیظ مہم کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور یہ مہم ناقابل برداشت اور اداروں کے خلاف سازش کا تسلسل ہے۔ بیرون ملک محب وطن پاکستانی فورن فنڈڈ مہم کے خلاف آواز بلند کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اس بات کی انفارمیشن موجود ہے کہ کون یہ جو مہم چلا رہا ہے، اور اس مہم چلانے کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کے اس بیان کے بعد فواد چودھری صاحب نے بھی یہ جو شہباز شریف صاحب کے بیان کے اوپر ایک ٹویٹ کیا، اور اس کو انہوں نے کہا کہ جناب آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش نہ کریں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ بوٹ پالشی ہیں، آپ بوٹ پالش کریں گے، لیکن پاکستان کی عوام کو پاکستان کی فوج کے خلاف کھڑا نہ کریں۔ بھائی پاکستان کی عوام پاکستانی فوج کے خلاف کھڑا ہو ہی نہیں سکتے، اس بات کا امکان ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی طرف اس طرح کی کسی کے پاس کوئی ہمت موجود ہے۔ اور ایسی خواہش بے شمار لوگوں نے پہلے بھی کی تھی، لیکن یہ خواہشیں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف ڈھکے چھپے انداز کے اندر جس مہم کو آگے بڑھانا چاہ رہی ہے، اس مہم کا انجام بھی صرف اور صرف ناکامی ہی ہوگا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی تقرری 100% قانون اور آئین کے مطابق ہے، اور اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی اعتراض بھی اٹھایا نہیں جا سکتا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔